السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل کرم سے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خرم بیٹھے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے کل اس سند مہادیو جو آپ سبق پڑھ رہے تھے اس کو اختتام کیا، اس کے کچھ سوالاتوں کے جواب بھی ہم نے دیے، تو وہ بھی آپ کو میں نے پرنٹ کر کے آپ کو یوٹیوب ویڈیو یا پرنٹ کر کے میں نے جو واٹس ایپ گروپ میں ڈالا، جو ہمارا گروپ ہے جس پہ آپ ویڈیوز اور آڈیوز فوٹوگرافز وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو آج بچوں تاریخ ہے 27 مئی 2021، جماعت 5ویں، مضمون ہے اردو کی کتاب آپ کی، اور ہمارا موضوع جو تھا یا ہے یا چل رہا ہے وہ ہے سند مہادیو۔ اس کے سوالات ہم نے کل حل کیے، اور اب جو ہے وہ ہم آگے چل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سوال نمبر 3، یہاں تک تو آپ نے ماں درگا کا مندر کس نے بنوائی ہے، تو یہاں تک کل آپ نے اختتام کیا، ہم نے اس کو اٹھایا بھی ہوگا آپ نے اپنی سوال کاپیوں پر۔ اب تیسرا پارٹ ہے اس لیسن میں سوالات کا، مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ یہاں آپ کو یہ جملے بنانے ہیں جس طرح آپ نے پیچھے سبقوں میں پڑھا، آپ نے لکھا، آپ نے جملے بنائے ہیں، اسی طرح اس میں بھی یہ جملے بنانے ہیں۔ تیرتھ، مقدس، کھنڈرات، بیانک، سمادھی، یاتری، مہلک، یہ آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے یہ سارے جملے جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں، یہ پیچھے آپ کے سبق میں موجود ہیں، اگر آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں تو یہ کوئی اتنا خاص معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ آسانی سے پیچھے سبق میں دوبارہ ان کا ریویژن ان کو دیکھ کر اپنے جملے بنا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے بنانے چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ چوتھا پارٹ ہے، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب ٹیبل میں سے تلاش کیجیے، یعنی جو اوپر یہ 4 سوال ہیں۔ سند مہادیو کس صوبے میں واقع ہے؟ ہماری ریاست کا نام کیا ہے؟ جموں شہر کس نے بسایا؟ ہماری سرمائی راجدھانی کون سی ہے؟ تو اس کے جوابات یہاں پہ اس ڈبے میں دیے گئے ہیں۔ آپ کو اس ڈبے میں سے ہر سوال کا جواب جو اس سے ملتا ہو وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے، وہ اس کے سامنے لکھنا ہے۔ میں نے یہاں اپنی ڈائری پہ اس کو اس طرح سے کچھ بنایا ہے، جیسے یہاں میں نے جواب ہی لکھا ہے۔ سوال چونکہ آپ کے اوپر کتاب میں بھی دیا ہے، وہاں جواب بھی نیچے دیا گیا ہے، لیکن میں نے یہاں سیدھا آپ کو جواب ہر سوال کا لکھ کے دیا ہے، سوال سمیت۔ تو یہ جواب ہم اس طرح ہے کہ سوال نمبر 1 ہے، سند مہادیو کس صوبے میں واقع ہے؟ یعنی یہ کس جگہ، یہ جگہ جو ہے، یہ گاؤں جو ہے، یہ کس جگہ ہماری ریاست میں کس جگہ موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے سند مہادیو جموں صوبے میں واقع ہے۔ جموں صوبہ بھی ہمارے اسٹیٹ کا حصہ ہے، تو اسی میں یہ جو یہ سند مہادیو یہ اسی صوبے میں ایک جگہ، پہاڑی جگہ پہ واقع ہے۔ تو دوسرا ہے، ہماری ریاست کا نام کیا ہے؟ یعنی ہماری پوری ریاست جس میں ہم رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہوگا، ایسی کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہماری ریاست کا نام جموں و کشمیر ہے، یعنی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح تیسرا سوال ہے، جموں شہر کس نے بسایا؟ جموں شہر
آپ نے شاید پیچھے اس سبق میں پڑھا ہوگا یا نہیں بھی پڑھا ہوگا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جموں جو شہر ہے وہ اس کی داغ بیل کس نے رکھی تھی پہلے؟ جمبو لوچن اس راجا کا نام تھا، اس بادشاہ یا راجا اس کا نام تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، جس نے یہ جموں شہر بسایا ہے یہاں پہ۔ ہماری سرمائی راجدھانی کون سی ہے؟ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دربار منہ آپ نے ریڈیو پہ کبھی کبھار سنا ہوگا، اپریل مئی میں یا نومبر میں، تو جو ہماری ریاست ہے اس میں کشمیر میں زیادہ 6 مہینے سردی ہوتی ہے اور جموں میں کم سردی پڑتی ہے ان سردیوں میں، اور جب گرمی ہوتی ہے تو جموں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے 6 مہینوں میں، تو یہاں سری نگر کشمیر میں کم سردی پڑتی ہے یا کم گرمی پڑتی ہے۔ تو اسی لیے یہ پہلے طے ہوا ہے بہت پہلے کہ ہماری ریاست جو ہے اس کی 2 راجدھانیاں ہیں، 6 مہینے کی ایک راجدھانی اور 6 مہینے کی دوسری راجدھانی۔ اب ہماری اس سرمائی راجدھانی جو ہے، یعنی ہماری سردی کی جو راجدھانی ہے وہ جموں ہے، اور جو گرمائی راجدھانی ہے وہ سری نگر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح آپ نے یہ سوالات کے جواب سنے اور دیکھے بھی، اور کوشش کیجئے صاف ستھرائی کے ساتھ اپنی صفحہ کاپی پہ، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، سوال کاپی پہ اس کو لکھیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا اس کا 5واں پارٹ، واحد کے جمع لکھیے۔ یعنی جو واحد ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ واحد جملے لفظ ہیں، تو ہم نے ان کا جمع بنانا ہے۔ جیسا یہاں پہ راستہ ہے تو اس کا راستہ ایک ہو گیا، راستے بہت سارے راستے ہیں تو اس کا راستے آئیں گے۔ تو یہ ہے راستہ، راستے۔ اب دوسرا ہے صوبہ۔ صوبہ ہم ایک علاقہ، بہت بڑے علاقے کو کہتے ہیں، اور جب بہت سارے صوبے ہوں گے، بہت سارے زیادہ علاقے ہوں گے تو ان کو صوبے کہتے ہیں۔ تو یہ جمع اس کے ہو گئے۔ علاقہ، ایک علاقہ، علاقے، بہت سارے علاقے۔ یعنی اب یہ 3 لفظ جو تھے، یہ جملے جو تھے، وہ آپ کو میں نے یہاں پہ حل کر کے دیے ہیں۔ واحد کے جمع لکھیے، یعنی جمع لکھے ہیں ان کے، راستہ، راستے، صوبہ، صوبے، علاقہ، علاقے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ چھٹا اور آخری سوال یہاں ہے، وہ اسم جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ مصدر اسم مشق کہلاتا ہے، یعنی جو مصدر سے بنایا گیا ہے۔ یہ گرامر ہے، اردو گرامر میں سے لیا گیا ہے، یعنی جو مصدر سے بنایا گیا جملہ ہو یا کوئی بات ہو تو اس کو اسم مشق کہتے ہیں۔ مثلاً پڑھائی، 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 جانے والا، روتا ہوا، بچت، کھانے والی۔ تو مثال دیکھ کر دیے گئے ہر ایک مصدر سے 2 مشکات بنائیے۔ مشکات جیسے مثال کے طور پر یہاں اس کتاب والے نے وہیں سے دیا ہے پڑھنا، پڑھنے والا، پڑھائی، دھونا، دھونے والا، دھلائی، یعنی دھونا ہو گیا جو کپڑے ہم دھوتے ہیں، تو دھونے والا، دھونے والا، کپڑے دھونے والا، دھلائی یعنی اس کی مار پٹائی کر کے ہاتھوں سے یا مشین سے یا کسی اور سے اس کو وہ میل جو نکالنا پڑتا ہے، دھلائی اس کی۔ لڑنا، لڑنے والا، لڑائی، کھانا، کھانے والا، کھانا، دوڑنا، دوڑنے والا، دوڑ۔ تو اس طرح سے ہمارا
یہ جو سوالات کا سلسلہ تھا یہ اختتام پذیر ہوا اس سبق کا، تو انشاءاللہ کل ہم دوسرے نئے سبق کی طرف جائیں گے۔ تو آپ یہ سوالات جو ہیں وہ اپنی سوالات کاپی پہ اچھی طرح سے اس کو لکھیں گے اور تیار کر کے رکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تو اگر پھر بھی کوئی مشکل آپ کو آتی ہے تو میرا نمبر آپ کے جو گروپ ہے، ہمارا جو گروپ ہے جس میں ہم یہ ویڈیوز، آڈیوز اور پیپرز ڈالتے ہیں، تو اس میں سے نکال کے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہو، کسی معاملے پر میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ آج بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔